نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسام المقبول الصحیح لذاته وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غیر معلل ولا شاذ هو الصحیح لذاته وهذا اول تقسیم المقبول الى اربعة انواع لأنه اما ان يشتمل من صفات القبول على اعلاها او لا. الاول الصحیح لذاته والثانی ان وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لا لذاته. وقدم الكلام على الصحيح لذاته لعلو رتبته العدالة والضبط والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة والضبط ضبطان ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء وضبط كتاب وهو صيانته لديه منذ سمع فيه وصححه إلى أن يؤديه منه وقيده بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. والمتصل والمعلل والشاذ والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من رجاله سمع ذلك المروي من شيخه والسند تقدم تعريفه. والمعلل لغة ما فيه علة أو اصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة. والشاذ لغة المنفرد واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه وله تفسير آخر سيأتي انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ آج ہم جو ہے نا 22واں درس اصول حدیث کا 22واں درس نزہۃ النظر کا آج چل رہا ہے. آج کے درس میں جو ذکر ہوگا نا حدیث کی جو قسم ہے نا صحیح لذاتہ، حدیث صحیح لغیرہ، حدیث حسن لذاتہ اور حدیث حسن لغیرہ. آج ان 4 حدیثوں پر بحث ہوگی اور ان کی ہم تعریف بتائیں گے اور آپ کا اندازہ لگائیں گے کہ حدیث کا معاملہ کتنا نازک ہے کہ جس آدمی کو پتہ ہی نہیں حدیث کے ان تقسیموں کا وہ کتنی جہالت میں ہے اور وہ کتنے اندھیرے میں ہے. یہ جو ہے نا وہ خبر الآحاد، یہ میں بار بار آپ کو اس بات کو دہراتا ہوں کہ خبر کی 4 قسمیں تھیں. خبر کی ایک اعلیٰ قسم جو ہے وہ خبر متواتر. اس کا مطلب یہ ہے کہ خبر متواتر کی جو حدیث آپ کو ملے نہ ان کے راویوں پر بحث ہوتی ہے کہ ان کے راوی کے حافظہ کمزور ہے، اس کا عدل صحیح نہیں، اس کو جو ہے یہ کمزوری ہے. راویوں کی حالات میں آپ کوئی بحث نہیں کر سکتے. کس میں؟ حدیث متواتر میں. کیوں؟ کہ وہ حدیث آلریڈی اتنے لوگوں سے آپ کو پہنچی ہے، اتنے لوگ اس کے راوی ہیں کہ اگر 1 2 4 جو ہیں ان کے اندر اگر سوء حفظ یا ضبط یا کوئی چیز نہ بھی ہو، کمزوری ہو ان میں، تو باقی جو اتنا جمع غفیر بہت بڑی جماعت اس کو روایت کر رہی ہے، ان کی وجہ سے آپ ان 2 4 کو اگنور کر جائیں گے اور وہ حدیث جو ہے نا متواتر ہوگی، اس میں بحث ہے ہی نہیں.
وہ تو ٹاپ آف دا لائن ہے حدیث متواتر. یہ جو اس کے بعد جو خبر احاد ہے، خبر احاد میں 3 قسمیں شامل تھیں: خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب. جب خبر احاد کا ذکر ہے نا، خبر واحد کا جس کو کہتے ہیں، خبر احاد واحد کی جمع ہو گئی نا، تو خبر واحد کہیں یا خبر احاد کہیں. تو خبر واحد یا خبر احاد میں حدیث مشہور بھی شامل ہے، حدیث عزیز بھی شامل ہے، حدیث غریب بھی شامل ہے. لیکن حدیث مشہور جو ہے وہ ہے جس کے اندر 3 یا 3 سے زیادہ راوی ہوں، وہ تھوڑی مضبوط ہے. عزیز وہ ہے جس میں کم از کم 2 راوی ہوں، تو یہ بھی مضبوط ہے. سب سے جو کمزور درجہ یا ہے نا متفرد، جس میں ایک فرد راوی ہوتا ہے روایت کرنے والا کسی بھی مقام پر، اس کو حدیث کیا کہتے ہیں؟ حدیث غریب. اس غریب کی پہلے تقسیم کی تھی پچھلے علامہ حافظ ابن حجر نے، ایک تقسیم پہلے کی تھی راویوں کے لحاظ سے، وہ درس گزر چکا ہے. دوسری تقسیم اس نے کی تھی کہ حدیث کی 2 قسمیں ہیں، مقبول اور مردود. یہ بھی گزر چکا ہے درس، کہ مقبول حدیث وہ ہے جس پر عمل واجب ہے، مردود وہ ہے جس پر عمل واجب نہیں ہے. انا سمجھ رہا ہے نا؟ آج کے درس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خبر احاد ہے، خبر احاد کون سی تھی؟ خبر مشہور، خبر عزیز اور خبر غریب. ان میں جو ہے نا ان کی جو تقسیم ہوتی تھی نا، وہ تقسیم ہوتی تھی 2 کی طرف، مقبول کی طرف اور مردود کی طرف. مقبول وہ ہے جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور مردود وہ ہے جو مسترد ہو جائے. ہاں جی، مردود میں آپ موضوع کو رکھ رہے ہیں. جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ اگر کپڑا ناپاک ہے، اس کو آپ پیشاب کی 5 بالٹیوں سے دھونا چاہیں تو وہ پاک ہوگی؟ نہیں نہ ہوگی. تو موضوع جو ہے ہی من گھڑت حدیث، اس کو آپ جتنے مرضی آپ دلائل دے کر آئیں تو وہ جھوٹے ہی ہوں گے نا، تو سارے من گھڑت ہی ہوں گے. تو ایسے ہی ہے جیسے کہ من گھڑت حدیث کو من گھڑت دلائل سے آپ ثابت کریں تو وہ تو اور زیادہ کمزور ہوگی، وہ صحیح نہیں ہوگی. اس لیے مردود کو چھوڑیں آپ. باقی رہی جو پہلی قسم تھی حدیث مقبول، اس کی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے جو ہے نا اس کی 4 قسمیں آپ کو بتاتے ہیں کہ حدیث کی 4 قسمیں ہیں. ہاں جی، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث کی 4 قسمیں ہیں. یعنی جو ہے نا خبر مشہور، خبر واحد خبر مشہور ہوگی، عزیز ہوگی، غریب ہوگی. تو اس کی جو مقبول قسم تھی نا، مقبول کی 4 قسمیں ہیں. 4 قسمیں کون سی؟ ایک جو حدیث صحیح لذات ہی، یعنی ذاتی طور پر وہ حدیث صحیح ہو. ہاں جی. دوسرا حدیث لغیر ہی، کہ حدیث وہ جس کے اندر کچھ نقص رہ جائے، کمزوری رہ جائے، لیکن وہ کسی اور طریقے سے کوئی اور جو طریقہ ہے اسناد کا کوئی اور مل جائے جس سے وہ حدیث صحیح ہو جائے، لیکن وہ حدیث لغیر ہی ہو جائے گی. کیونکہ ذاتی طور پر تو اس کے اندر کمزوری ہے نا، لیکن جو کمزوری ہے وہ کسی اور وجہ سے، باہر کے قرینے سے وہ پوری ہوئی، تو اس لیے وہ غیر کی وجہ سے حدیث صحیح ہوئی. اس کا نام حدیث لغیر ہی ہے. تیسری ہے حدیث حسن لذات ہی، وہ ہے حسن لیکن ذاتی طور پر حسن ہے. کیا کہ مثلاً اس حدیث کو جو تھا نا، اس کے اندر پورے دلائل اس کے سب صحیح ہیں اس حدیث کے، اور اس میں اندر کچھ کمزوری ہے، لیکن جو ہے نا اس کو جو کمزوری باہر سے اس کو دور نہیں کیا گیا، لیکن اس کے دلائل اپنے جو ہیں ذاتی طور پر صحیح ہیں، تو حسن لذات ہی ہے. چوتھی وہ ہے جس کے اندر وہ کمزوری ہو اور اس میں توقف ہو کہ بھئی حدیث کو آپ استعمال کریں یا نہ کریں، تو کوئی قرینے اور مل جائیں، کوئی دعوتیں اور مل جائیں، کوئی طریقے اسناد اور مل جائیں جس سے وہ کمزوری دور ہو جائے، تو حدیث حسن لغیر ہی ہو جائے گی.
یہ حدیث حسن لغیر ہی ہے نا، یہ حدیث ضعیف ہے، سب سے کمزور حدیث۔ حدیث حسن لغیر ہی جو ہے یہ وہ حدیث ہے جو سب سے کمزور تھی، لیکن جب اور قرائن مل گئے اور اسناد مل گئے تو یہ حدیث حسن لغیر ہی ہو گئی۔ اگر قرائن نہ ملے، اگر اور اسناد نہ ملے، کوئی اور ریزن نہ ملے تو یہ حدیث کمزور رہے گی، حدیث ضعیف ہو جائے گی، صحیح ہے نا؟ لیکن اگر قرائن مل جائیں، کوئی اور اسناد مل جائیں تو یہ حدیث حسن ہو جائے گی، لیکن حسن لغیر ہی ہو جائے گی۔ یعنی اس کو جب سپورٹ مل جائے گی نا حدیثوں کی تو یہ حسن لغیر ہی حدیث ہو جائے گی، یہ پھر معتبر بن جائے گی حدیث۔ اب ان 4 قسموں کی وہ بیان کرتے ہیں کہ مقبول کی پہلی قسم کون سی تھی؟ حدیث صحیح لذاتہ، حدیث صحیح لذاتہ۔ اب جو ہے نا ایک ایک لفظ ہم آپ کو بتائیں کہ صحیح کا لفظ ہے نا، صحیح کا کیا مطلب ہے؟ صحیح وہ ہے جو سقیم کے مقابلے میں آتا ہے۔ صحیح کون سا ہے؟ جو سقیم کے مقابلے میں آتا ہے۔ سقیم کہتے ہیں بیمار کو، بیماری کو، کمزور کو جو ہے نا اس کو سقیم بولتے ہیں۔ اب اگر بات ہو رہی ہے کسی کی ذات کی، میں بہت جو ہے نا بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، توجہ میری طرف کریں۔ اگر آپ بات کر رہے ہیں کسی انسان کی اور اس میں آپ لفظ صحیح استعمال کرتے ہیں، ہاں جی، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ انس بالکل صحیح تندرست ہے۔ اب یہ انس کی ذات کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ انس جو ہے ذاتی طور پر بالکل صحیح تندرست ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ یعنی اگر صحیح جائے، صحیح کا معنی جو ہے نا کہ بالکل ہر عیب سے، ہر بیماری سے پاک صاف، ہر عیب سے پاک صاف، یہ صحیح کا معنی اگر کریں نا تو یہ حقیقی معنی استعمال ہوگا جب آپ کسی کی پرسنالٹی میں بات کریں گے، کسی کی ذات میں بات کریں گے تو یہ سقیم کے مقابلے میں صحیح حقیقتاً بولا جائے گا کہ حقیقتاً جو انس ہے اس کے اندر کوئی جسمانی بیماری نہیں ہے، وہ تندرست ہے، سقیم نہیں ہے۔ اب سمجھ آئی نا؟ اور اگر یہ لفظ صحیح جو ہے استعمال ہو کتابوں کے لیے، حدیث کے لیے استعمال ہو، علم کلام کے لیے استعمال ہو، تفسیر کے لیے استعمال ہو، تو اب انسان کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ اگر کتاب کے لیے استعمال ہو لفظ صحیح تو بھی یہ پہ حقیقی معنی مراد نہیں لیا جائے گا، پھر معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ سیکنڈ معنی، ہاں جی، اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس میں فزیکلی یہ صحیح ہے، اس کا مطلب یہ کہ روایت کے لحاظ سے صحیح ہے، ہاں جی، وہ اس میں جھوٹ نہیں ہے، اس میں خرابی نہیں ہے، ہاں جی، اس کا ذات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب سمجھو نا، یہ میں ایک حدیث جو ہے نا صحیح لذاتہ ہی، لذاتہ ہی کا مطلب ہے کہ پرسنلی طور پر یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث لذاتہ ہی وہ ہے جس کی تعریف یہ ہے جو آپ نے دیکھ رہے ہو، حدیث کی تعریف ہے بنقل عدل، جس کا راوی جو ہے بنقل عدل، اس حدیث یہ سب سے ٹاپ کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں نا مقبول کی، یعنی جو واجب العمل ہے، جس کا عمل کرنا واجب ہے، کوئی مائی کا لال آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ اس حدیث پر عمل نہ کرو۔ حدیث لذاتی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے حدیثوں کی قسم کا۔ حدیث صحیح لذات ہی جو ہے جس کو کوئی مائی کا لال، کوئی محدث، کوئی امام، کوئی مجتہد نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث جو ہے اس پر عمل متروک العمل ہے، اس پر عمل نہ کرو، یہ صحیح نہیں ہے، اس کے اندر یہ کمزوری ہے، کمزور نہیں۔ یہ حدیث وہ ہے، اس کی تعریف دیکھیں، بے نقل عدل، اول سے آخر تک اس کو نقل کرنے والا راوی جو ہے وہ عادل ہو۔ وہ کون ہو؟ عادل ہو، ہاں جی، عادل ہو اور تام الضبط ہو،
اس کا حافظہ بالکل صحیح ہو. جب وہ عادل بھی ہو، تام الضبط بھی ہو، یعنی اس کا حافظہ بالکل تندرست ہو، ذہنی طور پر وہ کمزور نہ ہو، بھولنے والی عادت اس میں نہ ہو، جھوٹ بولنے والی اس میں عادت نہ ہو. عادل نہیں نہ رہے گا اگر جھوٹ بولے گا تو. عادل بھی ہو اور اس کا حافظہ بھی صحیح ہو. متصل السند، اور اس کی سند بھی متصل ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. ہاں جی، مرسل نہ ہو. مرسل میں نے بتایا تھا نا کیا ہے، کہ تابعی جو ہے وہ صحابی کا نام نہ لے اور رسول اللہ کی طرف نسبت کر دے، اگرچہ وہ حدیث ہے لیکن وہ صحیح لذاتی نہیں ہوگی، کیونکہ متصل الاسناد نہیں ہے. متصل اسناد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہوئے، درمیان میں کوئی. اب متصل الاسناد کہنے سے کہ اس کی سند حضور تک پہنچتی ہو، اس کے کہنے سے آپ کی جو ہے نا، اس حدیث کے کہنے سے کون سی نکل گئی، یعنی مرسل نکل گئی. ہاں، کیونکہ اس کے اوپر کا صحابی چھوڑ دیا جاتا ہے، تبھی اس کو مرسل کہتے ہیں، رائٹ. اور شاذ جو ہے وہ بھی نکل گئی. شاذ وہ ہوتی ہے جس کے اندر آدمی جو روایت کرنے والا ہے اس سے جو مضبوط راوی ہے اس کی وہ مخالفت میں، یعنی ایک مضبوط راوی ہے جو اس حدیث کو کسی اور طریقے سے بیان کر رہا ہے، اور یہ بھی صحیح ہے لیکن اس سے مضبوطی میں کم ہے، یہ اپنے طریقے سے بیان کرتا ہے، تو یہ شاذ بن جاتی ہے. ہاں جی. اچھا، معلل بھی نہ ہو. معلل کا کیا مطلب، کہ جس کے اندر کمزوری ہو، بیماری ہو، معلل وہ بھی نہ ہو. اب دیکھو نا کتنے 5 چیزیں ذکر کی. ایک عادل ہو، سمجھ آئی نا. عادل کا کیا مطلب ہے؟ عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کا مطلب ہے، عدل سے مراد کیا ہے، میری بات سنیں. عدل کے مراد ہے کہ انسان کے جسم میں، اس کے ذہن میں، اس کی حس میں ایک ایسا ملکہ، ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو اس کو ہر وقت برے کاموں سے روک رکھتی ہے. ہاں جی. اس کے اندر ایک ایسی عادت ملکہ پڑ جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا بری باتوں سے، جس کو عوام پسند نہیں کرتے، اخلاقاً بھی یا شرعاً بھی، اور اس کا جو ہے نا کسی بھی لحاظ سے، یعنی اس کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے، تو اس سے وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے. ہاں جی. ہاں جی. جب بچا کے رکھتا ہے تو وہ جو ہے نا، یعنی شرعاً بھی، عقلاً بھی، اخلاقاً بھی. شرعاً یہ کہ اگر وہ کام ایسا کرتا ہے، شریعت اس کی مخالفت کرتی ہے، ہاں، وہ عادل نہیں ہے. عقلاً، عقل سمجھتا ہے کہ یہ آدمی کیا حرکت کر رہا ہے، ہاں جی، بری حرکت کر رہا ہے، یہ عقل نہیں اس کو تسلیم کرتا، تو وہ عادل نہیں ہے. اخلاقاً، اخلاقی طور پر انسان سمجھے کہ یہ یار کیسا کام کر رہے ہیں، تو انسان، اچھے انسان ایسے کام نہیں کرتے، تو وہ عادل نہیں ہے. تو اب دیکھو نا، عادل کا کیا مطلب ہے، کہ وہ کام کرے جس کو نہ شریعت اس کی مخالفت کرے، نہ عقل اس کی مخالفت کرے، اور نہ اخلاق اس کی مخالفت کرے. اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ شرعاً کیا، کہ وہ آدمی شرک نہ کرتا ہو. اگر شرک کرے گا تو شریعت کی مخالفت کی ہے نا، تو جس کے اندر شرک پایا گیا وہ راوی صحیح نہیں، عادل نہیں ہے. اچھا، جس کے اندر بدعت پائی گئی، یعنی بدعت پائی گئی، اور بدعت وہ ہوتی ہے جس کی موٹی تعریف میں آپ کو بتاؤں. آج تو ہر آدمی بدتی آ رہے کو کہنے لگتا ہے نا، بدتی. بدعت وہ ہوتی ہے جس کے شروع کرنے سے سنت اٹھ جائے، سنت ختم ہو جائے اور بدعت شروع ہو جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں. ہاں جی. تو بدعتی ہو تو شریعت نے بدعت کی بھی مخالفت کی ہے نا. تو ایک بدعتی آدمی یا مشرک آدمی جو ہے وہ اگر ہو تو وہ عادل نہیں ہے. سمجھ آئی نا. دوسری بات کہ اس کے اندر یہ کہا نا کہ عادل وہ ہوتا ہے جس کے اندر مروت بھی ہو، یعنی وہ
مادہ اس کے اندر ہو جو اس کو شرعاً عقلاً اخلاقاً اس کو منع کرنے والا۔ اب ایک آدمی ہے، وہ ہے تو پڑھا لکھا، لیکن جو محلے کے اوباش اور بدمعاش لڑکے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ دوستی ہے، ان کے ساتھ گپ شپ ہے، ان کے ساتھ وہ سیر پہ جاتا ہے، ان کے ساتھ۔ اب جتنے بھی با اخلاق لوگ ہیں کیا اس آدمی کو اچھا سمجھیں گے؟ سمجھ آئی؟ تو اگر کوئی بھی راوی محدث جو حدیث کو روایت کرنے والا ہے، اگر وہ محلے کے اوباش لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو وہ عادل نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ یا اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے پیزا لیا اور بازار سے کھاتا ہوا چلتا ہوا چلا گیا، ہاتھ میں کین پکڑا ہوا ہے، کبھی کین پیتا ہے سوڈے کا، کبھی پیزا کھاتا ہے، یا سینڈوچ لیا، سارا بازار پھرتا ہے وہ سینڈوچ۔ اب لیکن لوگ سینڈوچ کھاتے پھرتے ہیں نا، کوک چلتے پھرتے پیتے ہیں۔ تو جو آدمی چل کر کھاتا پیتا ہو، جو آدمی پیتا ہو کھاتا ہو چل کر، ہاں جی، تو یہ کیا اخلاقاً یہ چیز بری ہے، ان کو کوئی بھی آدمی سمجھدار نہیں سمجھے گا۔ آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ جو جس کو آپ شریف مہذب انسان سمجھتے ہیں، باعزت سمجھتے ہیں، اگر آپ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں، آپ بازار میں وہ چل رہا ہے، ایک کونے سے ایک بلاک سے دوسرے بلاک تک گیا ہے، اس نے ہاتھ میں کھانا پکڑا ہوا ہے، سینڈوچ پکڑا ہوا ہے، کوک کا، وہ کوک پیتا چلتا جا رہا ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں کہ یہ مہذب انسان نہیں ہے، تو وہ عادل نہیں ہے۔ یا ایک آدمی کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اس کے پیشاب سے اس کے کپڑے بھی خراب ہوں گے، اس کا بدن بھی خراب ہوگا، پلس حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ شرعاً چیز منع ہے، اخلاقاً منع ہے، عقلاً منع ہے۔ جو چیز عقلاً منع ہو اور آدمی میں دیکھیں آپ، شرعاً دیکھیں یا عقلاً دیکھیں یا اس طرح کی چیز دیکھیں، تو وہ شخص عادل نہیں ہے۔ اگر وہ حدیث میں عادل نہیں ہے تو حدیث صحیح لذاتی نہیں ہوگی۔ صحیح لذاتی کون سی ہوگی؟ وہ حدیث جس میں نقل کرنے والا عادل ہو۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ عادل ہو، ایک شرط۔ دوسری شرط تام الضبط ہو، حافظہ اس کا اتنا اچھا ہو کہ اگر استاد نے یا محدث نے یا مجتہد نے یا راوی نے تقریر کی نا، اس کو یاد ہو گئی۔ اب اس کی کئی سال گزر جائیں، اس کا حافظہ اتنا اچھا ہے کہ جب وہ چاہے وہ اپنے استاد کی، اپنے اس مروی عنہ کی تقریر کو، حدیث کے ان الفاظ کو لفظ بلفظ آسان طریقے سے ادا کر سکتا ہو، اس کے حافظے میں کمزوری نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیں ہو نا کہ امام بخاری کا حافظہ تھا، یا امام مسلم کا حافظہ تھا، یا امام ابو حنیفہ کا حافظہ تھا، یا یہ صحابہ کرام میں ابو ہریرہ کا حافظہ تھا، یا جو بڑے بڑے صحابہ تھے یا جو راوی تھے جن کی مثالیں ملتی ہیں، ان کے کتنے حافظے تھے کہ سینکڑوں ہزاروں حدیثیں یہ سنتے تھے اور ایک لفظ میں بھی ان کو کمی نہیں واقع ہوتی تھی، کمزوری واقع نہیں ہوتی تھی۔ یعنی جو سنا اس کو سینے میں محفوظ کر لیا، اور جب ضرورت پڑی اسی طرح لفظ بلفظ جو ہے نا وہ ان کو سنا دیا۔ تو کیا مطلب؟ یہ ہے تام الضبط۔ یہ ایک قسم تام الضبط کی یہ ہے کہ اس کی حافظہ مضبوط ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کا حافظہ مضبوط نہ ہو تو اس نے جو استاد سے سنا اس کو کتاب میں لکھ لیا، اس کو کتاب میں لکھ لیا۔ اب ہر آدمی جو ہے اس کے حافظے اچھے نہیں ہوتے نا، جیسے آج کل دیکھ لو حافظے لوگوں کے اچھے نہیں ہیں، لیکن اگر ان کے پاس کتاب میں انہوں نے لکھ لیا جو استاد سے پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے تسلی کی کہ جو میں نے لکھا ہے یہ صحیح ہے، جو میں نے لکھا ہے وہ صحیح ہے۔ اب وہ کتاب کسی کے پاس نہیں گئی، اسی راوی کے پاس رہی۔ اب جب اس کو زندگی میں اس کی ضرورت پڑی، اس نے اس کتاب سے دیکھ کر وہ جو تقریر اس کی جو معتمد ہے، جو اس نے صحیح لکھی ہوئی ہے، وہ کسی وقت بھی بیان کر دی، تو وہ کیا ہے؟ اسی کے مطابق ہے جو اس نے اپنے محدث اپنے استاد سے سنی ہے۔ اب سمجھ آئی؟ عادل کی سمجھے، عادل کون ہوتا ہے؟ راوی۔ دوسری شرط تام الضبط، کہ اس کا حافظہ کیسا ہے، اس کا سینے میں محفوظ ہے حدیث، لکھا نہیں اس نے،
یا اگر وہ سینے میں محفوظ نہیں کر سکا تو اس نے کتاب میں ایسا لکھا ہے جس کتاب کو کسی اور کے حوالے نہیں کیا گیا، اسی کے پاس رہی ہے، اور جب اس کو ضرورت پڑے اس کتاب کو دیکھ کر وہ بتا سکتا ہے. تو یہ دوسری صفت ہے. یعنی ایک اس کے اندر عدل ہو اس راوی کے اندر، دوسرا تام الضبط ہو، اس کا حافظہ صحیح ہو، تیسری متصل سند ہو، سند اس کی متصل ہو. اب دیکھو چیز رہ جاتی ہے کہ حدیث جو ہے نا وہ اس کے اندر اوپر سے راوی چھوڑ دیتا ہے، جیسے تابعی چھوڑ دیتا ہے صحابی کو، تو متصل الاسناد تو نہ ہوئی نا. متصل السند وہ جو حضور تک پہنچی، یہ حضور تک نہیں پہنچی. اچھا، اس میں منقطع بھی نکل گئی. منقطع کون سی ہوتی ہے؟ جس کے اندر درمیان سے آپ راوی چھوڑ جائیں، یعنی اس کو پورا ذکر نہ کریں، یہ بھی نکل جائے گی اس سے. اور اس سے باقی جو حدیثیں ہیں نا اس سے نکل جائیں گی. حدیث مرسل نکل جائے گی، منقطع نکل جائے گی، اور معضل نکل جائے گی، اور معلق نکل جائے گی. یہ نکل. ہاں جی، معلق وہ ہوتی ہے جس کی شروع میں سند کو جذف ہو جائے، اور جو دیہاتی ہوتی ہے معضل وہ ہوتی ہے کہ درمیان میں پے در پے 2 راوی چھوڑ جائیں، 3 راوی چھوڑ دی جائے. ہاں جی، تو حدیث معضل بھی وہ بھی مطلب متصل سند نہیں ہے، کیونکہ اس میں درمیان میں راوی چھوٹ گئے. ہاں جی، یا معلق بھی چھوٹ گئی کیونکہ اس میں اوپر سے راوی چھوڑ دیے جاتے ہیں. مرسل بھی چھوڑ دی کیونکہ وہ صحابی کو چھوڑ دیا گیا ہے. تو یہ وہ حدیث ہے جس کے اندر متصل اسناد نہیں بنتی، وہ بھی چھوڑ دی. تو اب صحیح لذاتی کون سی حدیث ہے کہ روایت کرنے والا عادل ہو. انس آپ جاگ رہے ہو، سو رہے ہو؟ میری بات سمجھ آ رہی بیٹے؟ عادل ہو. دوسرا تام الضبط ہو، اس کا حافظہ بہت اچھا ہو، یا اس کی کتاب کے اندر لکھی ہوئی حدیث اس کی مضبوطی کے ساتھ اس کے پاس ہو. دو، متصل السند ہو، اس کی سند ملنے والی اس کے ساتھ ہو. ہاں جی، یا متصل السند جو ہے عربی گرامر میں، عربی عبارت میں متصل السند ہے، لام پر زبر ہے. اور لام پر زبر کا مطلب کیا مطلب ہے کہ جو ہے نا پیچھے جو کتاب کے شروع میں خبر الاحاد آیا، پہلا لفظ خبر الاحاد، وہ ذوالحال ہے. یعنی عربی گرامر آپ نے ترکیب نہیں نہ پڑھی، وہ ذوالحال ہے. اور یہ جو ہے نا متصل السند یہ حال ہے، اور حال جو ہے نا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، زبر اس پر آتی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے نا کہ خبر واحد وہ ہے اس حال میں کہ وہ خبر جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، اس لیے متصل. تیسری قسم ہوگی، یعنی ایک شرط عادل ہو، تام الضبط ہو، اس کا حافظہ صحیح ہو، حدیث کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، غیر معلل نہ ہو. ہاں جی، دوسرا کیا فرمایا کہ معلل نہ ہو. معلل جو ہے یہ مفعول کا صیغہ ہے. صرف پڑھی ہے آپ نے؟ ہاں، تو اب صرفا، اب گردان پڑھی آتے آنا صرفا یصرف تصریفا فہو مصرف، وصرف یصرف تصریفا فذاک مصرف. مصرف کا کیا وزن ہے؟ مفاعل. اور مفاعل علل یعلل تعلیلا فهو معلل، وعلل یعلل تعلیلا فذاک معلل. تو معلل کون سا صیغہ ہوا؟ اسم مفعول کا. میرے اللہ، میں کیا کیا بات آپ کو یاد کراؤں. معلل کس کا صیغہ ہے؟ اسم مفعول کا. اب معلل کا معنی کیا ہے؟ جس کے اندر علت ہو، جس کے اندر علت ہو. اب ہم آپ کو صرف میں لے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے آپ کو پڑھائی ہوئی ہے صرف تھوڑی بہت. علت کس کو کہتے ہیں؟ علت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں جی، آپ کو پتہ چل جائے. واو الف یا، یعنی آپ جو ہے نا جو حروف واوی واول ہوتے ہیں نا، ہر زبان میں حروف واول ہوتے ہیں، اور وہ حروف واول جو ہوتے ہیں نا وہ کمزور ہوتے ہیں. تو صرف میں عربی گرامر میں حروف واول کون سے ہیں؟ واو الف
یا، واو الف یا، یہ حروف علت ہے، یعنی بیمار حروف، کمزور حروف، حروف واول، وہ کہتے ہیں نا اس کو، آپ نے بتایا تھا نا آپ کو کہ حرف علت نام کردند واو الف و یا را، سنا؟ حرف علت نام کردند واو الف و یا را، کہ صرفیوں نے، لغت والوں نے جو حرف علت کہا ہے وہ نام دیے ان کے، واو حرف علت ہے، الف حرف علت ہے، حمزہ الف، حمزہ نہیں الف، اور یا یہ حرف علت ہے، سمجھ آئی نا؟ یہ حرف علت ہے، حرف علت نام کردند واو الف و یا را، ہر قرا دردر صد، ہر قرا دردر صد، ہر قرا دردر صد ناچار گویند وائرہ، جس کو تکلیف پہنچے، اس کو ایکسیڈنٹ ہو، اس کو مار پڑے، اس کو زخم آ جائے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وائے، عربی میں کہتا ہے، اب پنجابی میں تو ہائے کہتے ہیں نا، تو عربی میں کیا کہتا ہے؟ وائے، وائے، ہاں؟ تو ہر قرا دردر صد، جس کو تکلیف پہنچے وہ کیا کہتا ہے؟ وائے، ہاں؟ تو وائے کیوں کہتا ہے؟ کہ یہ جو ہے نا یہ حرف علت ہے، یہ کمزور حرف ہے، تو جس کو تکلیف پہنچے وہ وائے کہتا ہے، تو اس نے عربیوں نے عربی گرامر میں ان کہا کہ یہ حرف علت 3 ہے، واو الف یا۔ اگر واو آ جائے، ہاں جی، یہ جو 7 اقسام ہے نا صرف کی، اس میں واو، اگر واو الف یا کے بغیر آ جائے کوئی گردان تو وہ صحیح ہوتا ہے، جیسے ضرب ہے نا، اس کا وزن فاعل ہے، فا عین لام کے مقابلے میں واو الف یا میں سے کوئی بھی نہیں آیا، تو یہ کون سا صیغہ ہے؟ صحیح، ہاں؟ اور اگر الف آ جائے، حمزہ آ جائے تو معموز بن گیا، اگر واو آ گیا تو ناقص واوی یا اجوف واوی ہو گیا، اور اگر یا آ گیا فا عین لام کے مقابلے میں وہ کیا ہو گیا؟ اجوف یائی یا ناقص یائی، یا لفیف مقرون مفروق وغیرہ آ گیا، مضاف آ گیا، سمجھ آئی نا؟ تو معلل کون سا ہوا؟ جس کے اندر کمزوری آ جائے، جس کے اندر بیماری آ جائے، تو جس کے اندر بیماری آ جائے تو اس کو حرف علت کو بھی، حرف علت جو ہے نا یہ حرف علت کو بھی کہتے ہیں معلل، صحیح ہے، اور جس کو مرض ہو، بیمار ہو، اس کو بھی معلل کہتے ہیں۔ اب حرف جب ہر قرا دردر صد ناچار گویند وائرہ، جس کو چوٹ لگے، درد پہنچے تو بیمار ہوا نا، تو اس کو بھی حرف علت کہتے ہیں کہ یہ معلول ہے، بیمار ہے۔ اور اگر حرف علت آ جائے عبارت میں تو اس کو بھی کمزور سمجھا جاتا ہے، کہ اس کو مرض اور سقیم کے معنی میں آتا ہے، ہاں جی، اور مرض سے مراد مرض معنوی ہے، اگر جسم میں ہو تو صحیح مرض ہو گئی، ہاں جی، اور اگر وہ لفظوں میں عبارت ہو، عبارت حدیث میں آ جائے، تفسیر میں آ جائے، حرف علت آ جائے، تو اس میں اگر کہا جائے یہ معلل ہے تو تعلیل معنوی ہوگی، یعنی مرض معنوی ہے کہ یہ بات کمزور ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ معلل بھی نہ ہو، سمجھ آئی نا؟ اب جو محدثین ہیں ان کی اصطلاح میں معلل کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری آ جائے، کوئی دقیق، کوئی بالکل لطیف، بالکل معمولی اور باریک قسم کی مرض آ جائے، کوئی بھی کسی قسم کی مرض آ جائے، ہاں جی، اس کی کمزوری آ جائے، تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ معلل کہتے ہیں، ہاں جی، کہ اگرچہ سند درست ہو، حضور تک پہنچتی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے اندر اگر اس کی سلامتی یا اس کی کسی بھی بات میں اس میں کمزوری آ جائے، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ معلل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر حدیث ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، ہاں، لیکن درمیان میں ایک ہی راوی آ جاتا ہے، تو یہ کمزوری ہے نا، ہاں، تو یہ کمزوری ہے، یہ معلل بن گئی، اس کی معلل ہو گئی۔ یا اسی طرح جو راوی ہے وہ اپنے حدیث کو کبھی مقبول کو مرسل بنا دیتا ہے، کبھی مرسل کو مدین بنا دیتا ہے، اگر یہ چیز پائی جائے کہ وہ بدلتا ہے ان چیزوں کو، اس کو پتہ نہیں اس بات کا، ہاں جی، تو یہ حدیث معلل بن جائے گی اس سے۔ تو حدیث صحیح لذاتی کون ہے؟ کہ روایت کرنے والا عادل ہو، اس کا حافظہ بالکل صحیح ہو،
تیسری بات اس کے اندر حدیث متصل الاسناد ہو، 3 ہو گئی۔ چوتھی کی حدیث معلل نہ ہو، اس میں کبھی تفرد نہ آئے، کوئی ایسا عیب نہ پایا جائے جس میں وہ حدیث کمزور ہو جائے، معلل نہ ہو۔ 4 ہو گئے۔ 5واں حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شاذ کا مطلب ہوتا ہے مثال کے طور پر آپ نے ایک حدیث لی زید اور عمر سے، زید نے بھی وہ حدیث بیان کی، عمر نے بھی وہ حدیث بیان کی۔ یہ زید جو ہے نا، اس کا حافظہ اچھا ہے، یہ قابل اعتماد ہے، لیکن اس کا کتنا ہے؟ یہ اس کا درجہ ہے کہ 60% یہ اچھا آدمی ہے، صحیح ہے نا؟ اور یہ جو عمر ہے نا، اس کے نمبر ہیں 90%۔ یہ یعنی اس سے زیادہ مضبوط ہے، اس سے زیادہ اچھا ہے، اس سے زیادہ قابل ہے۔ اب ان دونوں میں سے اچھا کون ہوا؟ عمر یا زید؟ عمر ہوا نا، جس کے نمبر 90 ہیں، یعنی اس کی بات پر لوگ اعتماد کرتے ہیں، اس کے حدیث سے صحیح ہیں، اس کا سب کچھ صحیح ہے۔ اب اس نے بھی ایک حدیث بیان کی، عمر نے، اور ایک حدیث جو ہے نا اس نے بھی بیان کی، تو ان کی اس حدیث پر زیادہ عمل ہونا چاہیے نا، کیونکہ حدیث صحیح ہے، عمر کی بات زیادہ سچی ہے۔ اب ایک ہی حدیث دونوں نے بیان کی، اور یہ زید جو ہے نا، یہ اپنے سے بہتر جو راوی ہے اس کی مخالفت کی اس نے، یعنی جو اس کا نظریہ تھا، جو اس نے بیان کیا، اس نے اس کے خلاف بیان کیا ہے۔ یہ بھی صحیح آدمی، وہ بھی صحیح آدمی، لیکن اپنے سے افضل آدمی جو ہے اس کی تقریر کا اس نے خلاف کیا، تو یہ حدیث کون سی بن گئی؟ شاذ۔ کیا بن گئی؟ شاذ۔ تو اب حدیث صحیح لذاتی کون سی ہوئی؟ جس کے اندر 5 یعنی آدمی جو راوی روایت کرنے والا، یہ مقبول کی پہلی قسم ہے۔ یہ حدیث مقبول، جس کو کوئی آدمی رد نہیں کر سکتا، اس پر عمل واجب ہے، وہ متروک العمل نہیں ہے، اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث وہ ہو جس کا روایت کرنے والا عادل ہو، ایک بات، تام الضبط ہو، اس کا حافظہ بالکل صحیح ہو، یاد کرنے کے لحاظ سے یا کتاب میں لکھنے کے لحاظ سے صحیح ہے، سمجھ آئیے آپ کو؟ متصل السند ہو، اس کی سند حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو۔ 3۔ چوتھی بات کہ اس کے حدیث معلل نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمزوری، کوئی بیماری، کوئی سقم نہ ہو۔ 5واں، وہ حدیث شاذ نہ ہو، یعنی روایت شاذ نہ ہو کہ اپنے جو راوی ہے، وہ جو روایت کر رہا ہے، وہ اپنے سے بہتر راوی کی مخالفت نہ کر رہا ہو۔ جب ان 5 طریقوں سے وہ حدیث آئے گی، وہ کون سی ہوگی؟ حدیث، یار زور سے بولنا، صحیح لذاتی۔ یعنی میں انس کی آواز بھی سننا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ انس، کون سی حدیث ہے میرے بیٹا؟ حدیث صحیح لذاتی ہی۔ اب تو میں ہماری باتیں سمجھو، یہ میں آپ کو کتنے تفصیل سے حدیث کی قسمیں بیان کر رہا ہوں۔ اب مجھے حیرانی ہوتی ہے، جو ایک عام آدمی جس کو استنجے کا نہیں پتہ، وضو کا نہیں پتہ، کسی عربی کے ایک لفظ کو نہیں پڑھ سکتا، وہ اٹھ کر اگر آپ سے حدیث پر بحث کرے تو آپ اس سے بحث کریں گے یا کہیں گے کہ میاں مجھے معاف کر دے، تو سب سے زیادہ جانتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ ہاں جی، اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر ایسا جاہل آپ سے مقابلے میں آ جائے جس کو الف بے کا بھی نہیں پتہ، اور آپ نے اتنے علوم پڑھے ہوئے ہیں، تو بہتر حل کیا اس کے جو سے جان چھڑانے کا؟ بابا سلام، مجھے معاف کر دے، تو بڑا عالم ہے، تو زیادہ جانتا ہے، میں آج سے بحث نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس سے بحث کریں گے تو بھینس کے سامنے بین بجانے والی بات ہے، اگر بھینس کے سامنے ڈھول بجائیں گے، بین بجائیں گے، وہ سمجھ آئے گی، یہ بات ہے۔ اب دیکھو نا حدیث کی کتنی قسمیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو حدیث مقبول کی پہلی قسم کون سی ہے؟ حدیث صحیح لذاتی ہی، صحیح ہے نا، حدیث صحیح لذاتی ہی۔ اب اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ کیا ہے حدیث صحیح لذاتی ہی کی مثال۔ ہاں جی، جو بخاری میں ہے، بخاری شریف ہے نا، اس میں کتاب المغازی میں جہاں جہاد کا ذکر آتا ہے، وہاں حدیث آتی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر ابن مطعم
ان ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب الطور۔ یہ جو ہے نا روایت کرتے کرتے حضرت جبیر بن مطعم اپنے باپ سے مطعم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، انہوں نے نماز مغرب کی پڑھائی اور کون سی سورت پڑھی؟ والطور وکتاب مسطور۔ یہ سورت پتہ ہے آپ کو کون سے سپارے میں آتی ہے؟ 27۔ ماشاءاللہ، میں آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ جاگتے رہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ حدیث جو ہے نا، اس میں متصل السند ہے نا، حدیث کہاں تک پہنچی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہوگی نا۔ اب یہ حدیث مثال ہے اس کی، اس میں تمام راوی جتنے بھی ہیں نا روایت کرنے والے، حضرت عبداللہ بن یوسف کہتے ہیں کہ امام مالک، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے محمد بن جبیر بن مطعم سے، انہوں نے اپنے باپ سے، یہ سارے راوی کون ہیں؟ عادل، سارے راوی عادل ہیں، سارے ان کا حافظے پر کسی پر باس نہیں ہے، ہاں جی، حدیث معلل بھی نہیں ہے، شاذ بھی نہیں ہے، کتاب المغازی میں آئی ہے، تو اس حدیث کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث صحیح لذات ہی۔ یہ جو غریب حدیث ہے نا، جو خبر واحد ہے، اس کی جو تقسیم مقبول حدیث کون سی ہے، مردود کون سی ہے؟ مقبول کی یہ پہلی قسم ہے جو ٹاپ پر ہے، جس کو کوئی آدمی بھی رد نہیں کر سکتا، اگر راوی عادل ہو، اگر اس کا حافظہ اچھا ہو، اگر اس کی سند متصل ہو، معلل بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو، اگر ایسا راوی حدیث لائے تو کیا ہوگی؟ صحیح لذاتی۔ اس کو کوئی آدمی نہیں کہہ سکتا کہ یہ متروک العمل، اس کا عمل چھوڑ دو، اس پر عمل نہ کرو، یا ہم نہیں مانتے۔ جو ایسا کہے گا وہ جھوٹ بولے گا، اس کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا۔ سمجھ آئی نا؟ اب دوسری قسم ہے حدیث لغیر ہی، ہاں جی، حدیث لذاتی ہے نا، ذاتی ہوتا ہے کہ پرسنلی طور پر ایک چیز جو ہے وہ سچی ہے، لذات ہی، ذات کہتے ہیں پرسن کو رہی نا، اس کے پرسنلی چیز۔ لغیر ہی کسی باہر والی وجہ سے، غیر کی وجہ سے، کسی اور آؤٹ سائڈ کسی کرینے کی وجہ سے، کسی سبب کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اس کے اندر وہ اچھائی آئی ہے، سمجھ آئی نا، اس کو حدیث لغیر ہی کہتے ہیں۔ حدیث صحیح لغیر ہے، صحیح لغیر ہی۔ اب وہ کیا ہوگی کہ مثلا یہ نا حدیث ہے، اس کو روایت کرنے والا عادل ہے، ایک بات، حدیث کی سند بھی حضور تک پہنچتی ہے، دو باتیں، معلل بھی نہیں ہے، تین ہوگی، چوتھی شاذ بھی نہیں ہے، کون سی بات رہ گئی؟ یار بول دو نا، حافظہ، تام الضبط نہیں ہے، میری بات سمجھے نا؟ اب ساری باتیں صحیح ہیں، راوی عادل بھی ہے، حدیث بھی حضور تک پہنچتی ہے، معلل بھی نہیں ہے، شاذ بھی نہیں ہے، لیکن ایک کمی کیا ہے کہ جو راوی ایک آ گیا نا، اس کے حافظے میں فرق ہے، تو تام الضبط نہیں ہے۔ آج تام الضبط نہ ہونے کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے نا وہ صحیح لذات ہی نہیں بنی، سب کچھ صحیح ہے لیکن حدیث صحیح لذات ہی نہیں بنی، ہاں جی، حدیث لذات ہی نہیں بنی۔ اچھا، اب کیا ہوا؟ اب ایک حدیث جو ہے روایت آئی ہے اس طریقے سے، وہی حدیث ہے وہ اس طریقے سے بھی آ گئی، وہی حدیث اس طریقے سے بھی آ گئی۔ اب یہ طرق جمع طریقے کی راستہ، ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ ہے، ایک راستہ یہ تھا، اس میں تو ایک راوی ہے جس کا حافظہ کمزور ہے، لیکن اگر یہ اس کی حمایت مل گئی یا اس کی بھی حمایت مل گئی تو اس کمی کو اس دوسری روایت نے پورا کر دیا۔ تو ذاتی طور پر تو یہ کمزور تھی نا ایک بات کی وجہ سے، لیکن غیر کی وجہ سے یہ حدیث آ گئی صحیح، اس کی وہ کمزوری ختم ہو گئی، تو اس حدیث کو کیا کہیں گے؟ حدیث صحیح لغیر ہی، حدیث صحیح
لغیر ہی، زور سے بولنا، حدیث صحیح لغیر، لیکن حدیث صحیح لغیر ہی کیوں کہا اس کو؟ لغیر ہی کیا مطلب ہوا؟ ایکسپلین اٹ۔ He got strengthened by outside. ہاں، یعنی کسی اور جو باقی ساری اسناد صحیح ہیں، صرف حافظے کی کمزوری تھی، اور وہ جو ہے نا وہ جو غیر ہے نا، جو طریقہ اور ہے دوسری سند، اس نے آ کر سپورٹ دے دی، تو حدیث صحیح ہو گئی۔ صحیح پہلے ہی تھی لیکن ذات ہی نہیں بنی، کیونکہ سپورٹ باہر سے ملی، غیر سے ملی، تو کیا ہو گئی؟ حدیث صحیح لغیر ہی۔ اب سمجھ آئیے آپ کو اس کی مثال؟ جی، ان محمد بن عمر ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لا اخاف ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، ہاں جی، کہ حضرت محمد بن عمر نے، انہوں نے حضرت ابی سلمہ سے، انہوں نے حضرت ابی ہریرہ سے یہ روایت نقل کی، لولا ان اشکا علی، اگر میری امت پر، میرے فالوور جو ہے حضور فرماتے میری امت پر اگر ان کو تکلیف نہ ہوتی، اگر وہ مشکل میں نہ پھنستے، تو میں ہر نماز میں مسواک کو فرض قرار دیتا۔ کیا مطلب؟ کہ کوئی بھی آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ صبح کی، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، کہ جب تک کہ وہ ہر وضو میں مسواک نہ کرے۔ ہاں جی، میں فرض کر دیتا، لیکن میں نے کیوں نہیں کیا؟ کہ مجھے امت کی تکلیف یاد آ گئی۔ انس میری بات سن، آپ نے فرض کیوں نہیں کیا؟ کہ آپ کو امت کی تکلیف یاد آ گئی۔ ہاں، یہ حدیث کون سی ہے؟ حدیث صحیح لغیر ہی۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث صحیح لغیر ہی ہے۔ اب اس میں جو ہے نا جو علامہ ابن صلاح ہے، یہ میرے پاس یہ پڑھی ہے، یہ علامہ ابن صلاح کی کتاب ہے، یہ دیکھو حدیث، اس کے صفحہ نمبر 31 پر مثال ہو حدیث محمد ابن عمر ان ابی سلمہ ان ابی ہریرہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ۔ یعنی انہوں نے حدیث نقل کی اور یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں محمد بن عمر جو راوی آیا ہے نا، محمد بن عمر جو راوی آیا ہے، وہ سچائی میں اور دیانت میں وہ بڑا مشہور ہے، بہت مشہور ہے، بڑا قابل اور بڑا نیک انسان ہے، اس کی روایت بڑی مقبول ہے، لیکن اس کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اس کا حافظہ کمزور ہے، یقین کی صورت پر، یعنی ڈیفینیٹ کی صورت میں وہ نہیں جا سکتا، اس کا حافظہ تھوڑا کمزور ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اب جب حافظہ کمزور ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کی نیکی اور بزرگی کی وجہ سے اس کو کہا کہ اس کی حدیث تو حسن ہے، یعنی معتبر ہے، لیکن چونکہ بعض لوگوں نے اس کا اعتراض کیا، ہاں جی، لیکن اور وجہ سے یہ حدیث جو ہے نا مضبوط ہو گئی کہ امام ترمذی نے اس حدیث کو لے لیا، امام ترمذی نے لے لیا، اور بعض لوگوں نے اس کو لکھا کہ یہ جو ہے نا اس کی سوئی حفظ والی جو بات ہے نا کہ حفظہ کمزور ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو اب غیر کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہو گئی؟ مضبوط ہو گئی۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو ہے نا علامہ ابن صلاح اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ راوی محمد بن عمر بن علقمہ یہ جو ہے نا سچی ہے، دیانت میں بھی مشہور ہے، مگر یقین کی حد تک کہ صحیح نہیں ہے، کہ ان کے حفظ کی وجہ سے بعض نے ان کو ضعیف کہا ہے، لیکن دوسرے طریقوں سے اس کو مضبوط کہا گیا۔ جب دوسرے طریقوں سے مضبوط ہو گیا تو حدیث کیا ہو گئی؟ حدیث صحیح لغیر ہی۔ اب سمجھ آئی؟ حدیث صحیح لغیر ہی۔ اب اس کا درجہ کیا ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ اس کا بات یہ ہے کہ حدیث صحیح لذاتی نہیں ہے، حدیث صحیح لذاتی نہیں، کیوں؟ کہ آدمی کا حافظے میں شک پڑ گیا، صحیح،
لیکن جو تیسرا درجہ ہے نا حسن لذات ہی، حسن لذات ہی، یہ صحیح لذات ہی سے ہٹ کر تیسرے درجے میں آ گئی تھی حسن لذات ہی میں، لیکن جب اس کے ساتھ باہر سے قرینہ مل گیا، باہر سے اور اس کو سپورٹ مل گئی، تو اب یہ حسن لذات ہی سے نکل کر اب یہ دوسرے درجے میں آ گئی حدیث صحیح لغیر ہی۔ سمجھ آئی؟ کتنی قسمیں تھی؟ صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی۔ تو اب یہ حسن لذات ہی میں تھی جب قرینہ نہیں ملا تھا، جب باہر سے سپورٹ مل گئی تو یہ تیسرے درجے سے حسن لذات ہی سے اوپر چلی گئی اور صحیح لذات ہی سے نیچے آ گئی، تو کون سی بن گئی؟ حدیث حسن صحیح، حدیث صحیح لغیر ہی۔ اور سمجھ آئی بھائی؟ تھوڑا جا آپ کو دماغ پر زور ڈالنا پڑے گا بیٹے، ہم آپ کو کتنے وضاحت سے حدیثیں بیان کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، حوالہ دے رہے ہیں آپ کو، یہ ابن صلاح تھا۔ ہاں جی، اب تیسرا کیا ہے؟ تیسری حدیث ہے حسن لذات ہی، حسن اور لذات ہی، ذاتی طور پر حسن، ذاتی طور پر حسن۔ ہاں جی، اور حسن جو ہے نا یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، آپ نے اس طرف پڑھی ہے؟ ارے اللہ، بار بار ہم آپ کو امتحان لے رہے ہیں۔ یہ باب مجردوں کا ہے نا چھٹا باب، ہاں، شارف و یشرف و شرفن فو شریفن، اسی میں جو ہے نا حسنہ یاسن، یہ بھی باب ہے نا صفت مشبہ کا ہے، یہ باب اس کا فاعل نہیں آتا، اسم فاعل نہیں آتا، تو ان صفت مشبہ آتی ہے۔ ہاں، شریفن، شریفان، شریفون، یہ بری گردان آتی ہے۔ اب میں کیا کروں، آپ کو اس طرح بھی یاد ہونی چاہیے، ساری چیزیں یاد ہونی چاہیے۔ تو تیسری حدیث کی قسم مقبول حدیث جو ہے، مقبول خبر واحد جو کمزور تھی، اس کی تیسری قسم کون سی ہے؟ حسن لذات ہی۔ کیا ہے؟ حسن لذات ہی۔ حسن لذات ہی وہ تھی جس میں صحیح لذات کی ساری شرطیں ہوں، صحیح لذات ہی کی ساری شرطیں ہوں، ہاں، یعنی وہ عادل بھی ہو، متصل الاسناد بھی ہو، حضور تک سند پہنچتی ہو، معلل بھی نہ ہو، شاذ بھی نہ ہو، لیکن حافظہ کمزور ہو راوی کا، ایک بات کم ہو گئی نا تو یہ گر کر کہاں آ گئی؟ حسن لذات ہی میں آ گئی، حسن لذات ہی میں آ گئی۔ اب اگر قرینہ مل جائے تو حسن لغیر ہی ہو جائے گی، جس میں دوسری قسم ہی ہے، اور اگر قرینہ نہ ملے تو حسن لذات ہی رہے گی۔ سمجھ آئی؟ یہ تیسری قسم ہے مقبول کی، وہ حدیث جو قابل قبول ہے، جس پر عمل واجب ہے، جس کو آپ رد نہیں کر سکتے، وہ حسن لذات ہی تیسری قسم ہے حدیث خبر واحد کی، مقبول کی۔ کہتے ہیں کہ جس حدیث میں کمال ضبط کے سوا، یعنی حافظے کا چکر ہے، اس کی کمزوری ہے، باقی صحیح لذاتی کی ساری صورتیں پائی جاتی ہیں، صرف راوی کے حافظے میں شک ہے، وہ کمزور ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، لیکن کمال ضبط کی کمی باہر کے طرق سے، باہر کے قرینوں سے وہ پوری نہ ہو، کوئی قرینہ نہ پایا جائے، اب نہیں پائے گا، قرینہ پایا گیا تو حدیث بن گئی حدیث صحیح لغیر ہی، ہاں، قرینہ نہ پایا گیا تو حدیث کیا ہو گئی؟ حسن لذاتی ہی۔ ہاں جی، یعنی اس کی تلافی نہ ہو سکے تو یہ حدیث حسن لذاتی ہی ہوگی۔ یعنی راوی جو ہے اگر حافظے میں وہ کمزور ہو، یہ نقص اس میں ہو، تو یہ صحیح لذات ہی سے نکل کر حسن لذات ہی میں آ جائے گی۔ سمجھ آئی نا؟ ہاں جی، ہاں جی، اور اس کی بہترین تعریف یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہے، لیکن عمل اس کا ہونا پڑے گا، عمل کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، اس کی مثال حسن لذاتی کی مثال، حدثنا قتیبہ حدثنا جعفر بن سلیمان الضبی من عن ابی عمران الجوزی عن ابی بکر بن ابی موسیٰ اشعری قال سمعت رسول اللہ قال سمعت ابی بحضرت العدو یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت ظلال السیوف، جامع ترمذی میں حدیث آئی ہے کیا؟ حسن لذات ہی کی،
کہ حضرت قتیبہ حدیث بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں جعفر بن سلیمان زبی نے حدیث بیان کی، انہوں نے ابی عمران جوزی سے لی، انہوں نے ابو بکر بن ابی موسیٰ اشعری سے لی۔ ابی موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے سنا اپنے باپ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن کی موجودگی میں، ہم جہاد میں تھے، دشمن بھی تھے، حضور نے سے فرمایا مجھے، کیا فرمایا؟ آپ نے حدیث بیان کی، فرمایا کہ الجنت تحت ظلول السیوف، جنگ کے میدان میں دشمنوں کی موجودگی میں حضور نے فرمایا لوگوں جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے، جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ اب یہ حدیث کے سارے راوی مضبوط ہیں، عادل بھی ہیں، معلل بھی نہیں ہے حدیث، شاذ بھی نہیں ہے، متصل الاسناد بھی حضور تک پہنچتی ہے نا، لیکن کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو تھے نا جعفر بن سلیمان زبی، جعفر بن سلیمان زبی یہ راوی جو ہے نا، یہ راوی اس کا حافظہ صحیح نہیں تھا، اس کا حافظہ صحیح نہیں ہے۔ جب یہ حافظہ صحیح نہیں ہوا تو یہ حدیث صحیح لذات ہی سے ہٹ کر کہاں پہنچ گئی؟ حسن لذات ہی میں، اور کوئی قرینہ یا کوئی اور چیز نہیں ملی جو اس کو مضبوط کرے، ہاں جی، تو حدیث جو ہے نا یہ حسن لذات ہی ہوگی۔ سمجھ آئی نا؟ اب یہاں میں نے 4 قسمیں بیان کی تھی نا، بعض علماء نے یہاں 5 بیان کی ہیں۔ 5ویں یہ بیان کی ہے کہ اگر کوئی قرینہ نہ ملے اور وہ شرطیں ساری اوپر والی ہوں، لیکن اگر حافظے والا راوی جو ہے وہ کمزور اس میں آ جائے تو حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور ضعیف حدیث جو ہے نا، آپ اس کو حدیث ضعیف کہہ کر اس کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ضعیف حدیث جو ہے نا اعمال میں، فضائل میں وہ کام دیتی ہے۔ مثلا آپ حضرت عمر فاروق کے فضائل بیان کر رہے ہیں، حضرت ابوبکر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، حضرت علی کی بیان کر رہے ہیں، آپ نفلوں کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، آپ کسی چیز کی بیان کر رہے ہیں، حجر اسود کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، آپ حج کی فضیلت بیان کر رہے ہیں، اس میں حدیث ضعیف آ گئی تو حدیث ضعیف کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یعنی اگر وہ سپورٹ آتی جاتی ہے نا، اس میں کوئی بات ایسی اچھی آتی ہے، کوئی حج کرتا ہے اس کو یہ ثواب، جو عمرہ کرتا ہے اس کو یہ ثواب، جو جہاد کرتا ہے اس کو یہ ثواب، جو رمضان کے روزے رکھے، جو صدقہ کرے اس کو یہ ثواب، تو حدیث ضعیف ہے۔ لیکن اعمال میں عمل کرنے میں، نمازوں میں، روزوں میں، حج میں عمل کرنے میں وہ مانی جاتی ہے۔ یا لوگ فلاں لوگ بہت اچھے تھے، انہوں نے یہ جہاد کیا، انہوں نے یہ کیا، ان کی فضیلت میں وہ حدیث آ گئی، ہے وہ حدیث ضعیف، تو قابل قبول ہے یا رد کر دی جائے گی؟ انس قابل قبول ہے، یعنی اس کو قبول کیا جائے گا حدیث ضعیف کو، حدیث ضعیف کو چھوڑا نہیں جائے گا، کہ حدیث ضعیف ہے لیکن جب سپورٹ مل جائے گی تو حدیث جو ہے نا قابل عمل ہو جائے گی۔ یہ 3 حدیثیں میں نے بیان کی، چوتھی بھی بیان کی، لیکن میں 3 بیان کی۔ چوتھا، حدیث حسن لذات ہی نہیں، حدیث حسن لغیر ہی، حدیث حسن لغیر ہی۔ حدیث حسن لغیر ہی وہ ہے جس میں ایسا نقص آ جائے، سارے راوی اس کے صحیح ہے لیکن کوئی ایسا نقص آ جائے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی وجہ سے کہ اس میں توقف آ جائے، یعنی اس کا عمل روک دیا جائے، عمل روک دیا جائے۔ اب جب عمل روک دیا گیا اس میں، ہاں جی، عمل روک دیا جائے، اور اگر اس میں اور طریقے مل گئے، اور طریقوں سے اس کی تلافی ہو گئی، پہلے تھا نا تلافی نہیں ہوئی تو اصل ذات ہی بنی، اگر طریقے اور مل گئے جس کی وجہ سے اس کا نقصان پورا ہو گیا، جب نقصان پورا ہو گیا تو دراصل یہ حدیث ضعیف ہے، مگر مختلف طریقوں سے یہ حدیث جو ہے یہ حسن بن جائے گی، اور حسن کس کی وجہ سے؟ لغیر ہی، بار والے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس یا دوسری روایت یا دوسرا طریقہ، اس کی وجہ سے یہ حدیث کیا بن جائے گی؟ یہ حدیث یعنی حسن لغیر ہی بن جائے گی۔ سمجھ آئی؟ یہ حدیث حسن لغیر ہی۔ اب کیا مطلب کہ حدیث صحیح لذات ہی، اس پر تو عمل واجب ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رد نہیں کر سکتا۔ حدیث صحیح لغیر ہی وہ بھی قابل عمل ہے کیونکہ اس کو بھی سپورٹ مل گئی۔
حدیث حسن لذاتی بھی قابل عمل ہے، اس لیے کہ وہ حسن لذات ہی ہے، یعنی اس کے اندر ساری چیزیں مضبوط ہیں۔ حدیث حسن لغیر ہی جو ہے اس کے اندر جب اور طریقے ملتے جائیں گے اور روایتیں ملتی جائیں گی، مگر ایک حدیث ہے 5 اور روایتیں آ جاتی ہیں اسی طرح کی، تو ان دوسروں کی طریقے کی وجہ سے، اسناد کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہو جائے گی؟ مضبوط ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہ ہے حسن لغیر کی، ان شعبۃ ان عاصم ان عبید اللہ ان عبداللہ بن عامر بن ربیہ ان ابیہ ان امرأۃ بمن فزارۃ تزوجت علی نعلین فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارضیت من نفسک ومالک بنعلین قالت نعم فاجازہ۔ یہ ترمذی میں حدیث آئی ہے حضرت شعبہ حضرت عاصم سے، وہ حضرت عبید اللہ سے، وہ عبداللہ بن عامر سے، وہ بن ربیہ سے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی فزارہ قبیلے کی ایک عورت نے نکاح کیا 2 جوتوں پر۔ جوتے کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں نا، دو پیئر جو، یعنی جوتے پر اس نے نکاح کیا۔ حق مہر ہوتا ہے نا، تو حق مہر اس نے کیا رکھا؟ مجھے 2 جوتے دے دو، پرانے تھے یا نئے تھے جو بھی تھے، یہ جوتے دے دو، میں نکاح کرتی ہوں آپ سے۔ اس نے نکاح کیا 2 جوتوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو راضی ہے اپنے نفس پر، یعنی جو تو نے کیا ہے، جوتے لے کر نکاح کیا ہے، تو راضی ہے؟ ہاں جی، اور جو تو نے مال لیا ہے، یہ جوتے تمہیں پسند ہیں، ٹھیک ہے، یہ تیرے لیے حق مہر ہو سکتا ہے، تو اس پر راضی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے اجازت دے دی کہ اس کا نکاح جائز ہے، نکاح ہو گیا۔ اب اس میں سند کہاں تک جاتی ہے؟ متصل سند ہو گئی نا، معلل بھی نہیں ہے، شاذ بھی نہیں ہے، ہاں جی، اس میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مگر ہوا کیا؟ عاصم بن عبید اللہ جو راوی ہے نا، عاصم بن عبید اللہ، ان کا حافظہ کمزور تھا۔ ان کی حافظہ کمزور کی وجہ سے یہ حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی۔ مگر اس کو امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا، امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا۔ اور جب ایک سے زیادہ طریقہ مل جائے تو سپورٹ مل جاتی ہے نا، ہاں جی، جب امام حسن نے اس کو صحیح کہہ دیا تو ایک طریقہ مل گیا نا، سپورٹ مل گئی، تو کیا حدیث کیا ہوگی؟ حسن لغیر ہی، حسن لغیر ہی۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو خبر واحد ہے اس کی جو 2 قسمیں تھیں، مقبول اور مردود۔ مردود تو رد ہو گئی نا، وہ تو صحیح نہیں ہے۔ جو مقبول ہے اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ 4۔ حسن صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی۔ صحیح لذات ہی وہ ہے جس کی واجب العمل میں کوئی شک نہیں ہے، صحیح ہے۔ صحیح لغیر ہی وہ ہے جس میں سپورٹ ملنے سے، دوسرے طریقے ملنے سے وہ حدیث بھی قابل عمل ہو گئی، کیونکہ اس کو سپورٹڈ ڈاکومنٹ مل گئے۔ حسن لذات ہی جو ہے وہ حدیث جو ہے اس میں اگرچہ سپورٹنگ ڈاکومنٹ نہیں ملے، جی، لیکن وہ حدیث جو ہے نا اس میں سارے چیزیں صحیح ہیں سوائے اس حافظے کے، راوی کے حافظے کے، اس لیے حسن لذات ہی ہے۔ اور حسن لغیر ہی وہ ہے کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے، لیکن جب اس کے ساتھ اور طریقے ملتے جائیں، 1 ملے، 2 ملے، 3 ملے، کوئی اور قرائن ملے، باہر سے کوئی سپورٹ مل جائے، کوئی اور طرق مل جائے اسناد کا، تو حدیث کیا ہو جائے گی؟ کامل عمل ہو جائے گی، اور حدیث حسن لغیر ہی ہو جائے گی۔ سمجھ آئی؟ یہ تھا آج کا درس۔ اور اس میں جو ہے نا آگے وہ بیان کرتے ہیں، یہ سارا ہم نے آپ کو جو آپ بیان کر دیا نا، وہ آگے سارا کچھ آتا ہے کہ عدل سے مراد کیا ہے، جس کی میں نے تفصیل کر دی، ضبط سے مراد کیا ہے، متصل معلل سے مراد کیا ہے، شاذ سے مراد کیا ہے۔ میں نے اس کا لفظی ترجمہ نہیں کیا، لیکن میں نے آپ کو سب کچھ پہلے بتا دیا ہے تقریر میں، کیا کو آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی۔ اب آگے تنبیہ جو ہے نا، اس سے ایک منطقی مسئلہ آ رہا ہے جس میں جنس کا ذکر ہے، فصل کا ذکر ہے، نوع کا ذکر ہے۔ وہ آپ کے لیے منطق کی کچھ اصول آپ کو بتانے پڑیں گے،
تب آپ کو اگلے درس کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اگلے درس جو ہے نا اگلے بدھ کو انشاءاللہ عید ہوگی، درس اصول حدیث نہیں ہوگا، اور 15 دن بعد جو انشاءاللہ وینسڈے آئے گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کا درس ہوگا انشاءاللہ العزیز۔